خوبصورت کہتے تھے نہیں بھائی ایسی شکل و صورت ہونی چاہیے, اتنا مال ہونا چاہیے, اتنا جو ہے نا جی اس کے گھر والے جہیز دیں. اور پھر کہتے ہیں جی پیار نہیں ملا, پیار آپ کو خاک مل رہا ہے کہ بھائی نہیں میں یونیورسٹی پڑھ رہی ہوں, اس کے بعد میں اپنا کام کروں گی, جاب شاب کروں گی, اور جو جس سے میری شادی ہوگی اس کو میں سیدھا کر کے رکھوں گی. اگر اس نے مجھے کبھی ایسے کرنے کی کوشش کی یا میری بات نہ مانی میں کہوں گی جاؤ باہر. تو آپ کو بتایا کہ جی میں نے دیکھا جی اس کے موبائل پہ میسج آیا تو فوری یار جاگے گی, او اس کی ایسی تیسی, میں اس کے موبائل پہ ایسے ہوا, میں آج سے اس کا موبائل چھین لوں گا, اس کو میں جو ہے نا وہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں. اگر تو ایسا سین آ گیا نا پھر سمجھو ریلیشن کا بیڑا غرق کر لیا. زید بن حارثہ ان کے زینب سے ہوئی تھی شادی, تو وہ یعنی وہ بھی بڑے نیک, وہ بھی نیک پارسا عورت, لیکن نہیں بنی. ان کا جی بس نہیں بنی تو ٹھیک ہے جی طلاق دے دی. وہاں طلاق دینا نا مطلب آسان تھا, اور دوبارہ اس کو ریلیشن کو قائم کرنا اگلا بندہ بھی وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ جی بیوہ تو میں, بلکہ وہ بیوہ سے کنواری کی نسبت زیادہ جلدی شادی کو ترجیح دیتے تھے. میرا اگر کسی جگہ پہ نہیں بنی یہاں ہمارے کہتے ہیں کہ تمہاری لاش ہی واپس آئے گی, تم جا رہی ہو واپسی تمہاری لاش ہی آئے گی. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. اور اس میں مطلب ایسا وہ کیوں کہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے بھی اتنے لاکھ کا ہم نے قرضہ لیا ہے, اتنے لاکھ. السلام علیکم ایوریون, دس از محمد بن عقیل, ویلکم ٹو فارمل انفارمل پوڈ کاسٹ. آج ہم اپنے پچھلے ایپیسوڈ کو کنٹینیو کرنے والے ہیں میرج کے ٹاپک پہ. اگین ابو بکر بھائی ایز اے گیسٹ. تو آئی تھنک لاسٹ ٹائم ہم جب بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب ہم نے میرج کرنی ہے تو اس کے لیے اسٹینڈرڈز کیا ہمارے ہونے چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ دین و اخلاق. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ایڈجسٹیبلٹی, ابو بکر بھائی نے بتایا تھا ہمیں ایز اے ایکسپیرینسڈ پرسن کہ ایڈجسٹیبلٹی کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں جہاں آپ شادی کرنا چاہ رہے ہو وہ ایڈجسٹ بھی ہو پائے گی یا نہیں. اچھا, بیسیکلی اس میں نا ایک کویسچن رائز ہوا تھا. آپ نے ایک بات کی تھی کہ گھر والوں کی کافی ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں بہو کے بارے میں نا, کہ وہ آپ کے گھر والے چاہ رہے ہیں, آپ نے کہا تھا کہ وہ یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے, لیکن اس کو کچھ بھی نہ کرنا آتا ہو, ٹھیک ہے, تو پھر وہ کام خراب ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو میرا کویسچن یہ ہے کہ گھر والوں کی یہ ایکسپیکٹیشنز کہ وہ جو آئے گی وہ یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے, کیا یہ جائز ہے ان کا یہ ایکسپیکٹ کرنا؟ دیکھیں نا, ڈپینڈ کرتا ہے, ہر فیملی کے نا مختلف روایات آپ سمجھ لیں یا طور طریقے ہوتے ہیں. کچھ فیملیز ایسی ہیں کہ جس میں جس طرح ہماری فیملی, اس میں عموماً عورتیں جاب نہیں کرتی, کچھ کرتی بھی ہیں لیکن عموماً نہیں کرتی. اب اس میں یعنی فیملی کا ایک جو نظام چل رہا ہے اس میں مرد ہی سارے کام کرتا ہے, اور عورتیں ان کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے سارے کام, کھانا پکانا اور اس طرح کی, یعنی کھانا پکانا گھر چلانا سارا وہ عورت کے ذمہ ہوتا ہے. اچھا, اب نئی ایک یعنی عورت ہمارے گھر میں آتی ہے بہو بن کے, تو وہ اب جاب کرتی ہے. اب اس کی فیملی میں ہر کوئی جاب کرتا ہے تو کسی کو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہاں ہر کوئی جاب کرتا ہے تو انہوں نے اپنا ایک اسکیجول بنایا ہوا ہے باہر سے کھانے کا, یا پہلے سے بنا کے وہ فریج کے اندر ترتیب سے رکھ لیتے ہیں لوگ, ایسا بھی کرتے ہیں. اس کی فیملی میں وہ چیز نارمل ہوگی, لیکن جب ہماری فیملی میں آئے گی تو ہماری جو گھر کی عورتیں ہیں, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری اوپر کیا کیا ذمہ داری ہیں, اور وہ جب دیکھے کہ اچھا یہ جاب کرتی ہے اور یہ کام کچھ نہیں کرتی, وہ باتیں سنائیں گے اسے. یعنی وہ اپنی فیملی میں ٹھیک تھی, اس کا بڑا بھائی بھی جاب کر رہا ہے, اس کی اماں بھی جاب کر رہی ہے, اس کی چھوٹی سسٹر بھی جاب کر رہی ہے, سب کا نظام اچھا چل رہا ہے, کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. اس سائڈ اس گھر میں آئی ہے, یہاں کوئی جاب نہیں کرتا اور وہ اکیلی کرتی ہے, تو باقی سارے اسے باتیں سنائیں گے, دیکھو جی یہ جو ہے نا مطلب اس کو یہ کام کرنا چاہیے, اس کو ایسے کرنا چاہیے, لیکن یہ نہیں کر رہے. تو پرابلم تو اس گھر میں ہوا نا پھر. تو بات یہ ہے نا کہ ہم نے زندگی اپنی اچھی گزارنی ہے, تو آپ یا تو جو ہے نا آپ یعنی اس گھر میں آپ اپنی بیگم کو الگ رکھیں,
آپ اپنا گھر علیحدہ بنائیں، اس کا الگ سین کریں تو ٹھیک ہے، جیسے آپ کی زندگی چلتی چلائیں. لیکن فی الحال آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم ذرا کمبائن فیملی میں، اور کمبائن فیملی میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی جیسے میری مرضی ہو مطلب میں ویسے چلاؤں. یعنی یا تو پھر آپ فلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، لیکن وہ بھی سین عموماً نہیں ہوتا شادی کے فوری بعد ہمارے یعنی اس معاشرے میں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یعنی جب اپنا پہ خود انڈیپینڈنٹ فلی نہیں ہو تو پھر آپ کیسے کہو کہ جی جیسے میں کہوں ویسے ہی چلے گا یا جیسے میری مرضی. اچھا کمبائنڈ، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ جلدی ہونی چاہیے، مطلب کہ اس کی اسٹڈی آج کل ہماری جو چل رہی ہے لائف جس طرح کہ اسٹڈی جو ہے وہ کافی لمبا عرصہ تک چلتی ہے اور ہم زیادہ جلدی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. تو انڈیپینڈنٹ ہونے سے پہلے اگر شادی ہو جائے گی تو آبویسلی گھر نہیں ہوگا الگ سے، اور ہو بھی سکتا ہے مطلب کہ کم کیسز میں ہو سکتا ہے لیکن زیادہ کیسز میں نہیں ہوتا. دیکھ لیں اگر تو آپ کو شادی کروانی جلدی تو پھر تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں. اگر نہیں اچھا میں بیسیکلی جا یہاں رہا ہوں کہ فار ایگزامپل کمبائنڈ فیملی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کمبائنڈ فیملیز میں اس طرح سے نیو کپل کو اسپیس دی جاتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے مطلب دوستوں کی جو ہوئی ہے، دوستوں کے بڑے بھائیوں کی، تو مطلب کہ وہ یہ شکوہ ان کا ہوتا ہے کہ ان کو آپ میاں بیوی کو آپس میں ٹائم ہی نہیں ملتا. اور میاں بیوی نیو کپل کو چھوڑ کے ایون ویسے اوورآل ہمارے گھروں میں دیکھا جائے تو ابھی تک مطلب کہ نا ہمارے معاشرے میں ہے صرف یہ، نہ یہ اسلام میں ہے نہ یہ کہیں اور ہے کہ اب میاں بیوی کا آپس میں بیٹھنا باتیں کرنا، یا وہ ان کو ٹائم نہیں ملتا آپس میں. دیکھیں نا یہ ایک اب الگ بحث شروع ہوگی کہ جن کے پرائیویسی میٹرز ہیں ان کو ذرا کھل کے آپس میں ٹائم سپینڈ کرنے کا کھل کے موقع ملنا چاہیے، جو کہ بعض اوقات پاسبل نہیں ہوتا گھر میں دوسرے تیسرے چوتھے لوگ. یہ ایک الگ بحث ہے. ہم پہلے ہماری جو بحث چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہے نا کیا فیملی والوں کو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اس کو ایسے ایسے چلنا چاہیے، وہ انہوں کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ بیسیکلی آپ کا کویشچن تھا. اس میں میرا جہاں تک خیال یہ ہے کہ یعنی جو نئی خاتون آئی ہے نا ہمارے گھر میں، کسی کے بھی گھر میں، اس کو ساتھ رہیں تو اس کو کم از کم پتہ تو چلے گا نا، یعنی جب وہ ایک کمبائنڈ فیملی میں رہے گی کہ اس گھر میں کیا طور اتوار ہے، جب مہمان آیا جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے، جب کوئی بڑا گھر میں آتا ہے تو اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے یعنی وہ کچھ دیر ساتھ رہے، اس کو ایڈجسٹ ہونے میں بھی تھوڑا سا ڈیفیکلٹی فیس کرنا پڑے، اور وہ کرنی پڑتی ہے آبویسلی، نیا ماحول ہے. اس کے بعد انڈیپینڈنٹ ہو جائے، دیٹس اٹ. ہمارے یعنی خاندان میں کچھ ایسے چلتا ہے، یعنی شادی ہوئی ہے کچھ دیر وہ ساتھ رہیں گے گھر میں. اب ایون کہ لوگوں کی نمک مرچ نہیں سیٹ ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے بھائی الگ سین ہے. اب میں اگر تیز نمک کھاتا ہوں اور بیگم صاحبہ وہ کم نمک کھاتی ہے تو میں کہوں گا یار تمہیں سالن ہی نہیں بنانا آتا، کیونکہ اسے نہیں پتا بھائی کتنا کھاتے ہیں. تو وہ رہے گی تو اس کو اس طرح کی نٹی گٹی ڈیٹیلز کا پتہ چلے گا نا کہ ان کے گھر میں کیا حساب کتاب ہے کھانے پینے کا اور ہر طرح سے. اور آئی تھنک یہ مسائل چلتے رہتے ہیں تو مطلب کہ ان سے تھوڑا سا گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں یہ ہے کہ وہ جب آ جاتی ہے نا بیگم صاحبہ گھر میں تو اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا بندہ خود ریسپانسبل فیل کرتا ہے اور تھوڑا سا اسٹرائیو کرتا ہے انڈیپینڈنٹ ہونے کی، اور اس کو ریسپانسبل فیل کرتے ہیں نا بیسیکلی. اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں کیونکہ آنے والی اپنا رزق لے کے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو آئی تھنک کہ مطلب اس کے بعد جلدی وہ ہو جاتا ہے سسٹم کہ انڈیپینڈنٹ ہونے کے قابل ہو جاتا ہے. ہاں جی ہاں جی، میرے ایک سر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم بڑے پریشان تھے کہ ابا جی تو جو ہے نا وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور ہمارا تو بھائی کوئی کمانے والا نہیں ہے، کیسے نظام چلے گا. اور کہہ رہے تھے کہ اب وہ ہمارا ایسا اچھا نظام چل رہا ہے کہ پہلے سے ہم کئی گنا ہماری فیملی اچھی سچویشن میں. ایون کہ ان کی بات کیا کرنی، ہمارے اپنے گھر میں بھی کچھ ایسا سین ہے. میرے بڑے بھائی جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ آئی تھنک مہینے کا کچھ 8,000 کماتے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ شادی ہوئی، وہ سال 2 سال ہمارے ساتھ رہے. اب ان کا الگ گھر ہے، الگ بائک ہے، انہوں نے بڑا اچھا اس کا نظام بنایا ہوا ہے اور وہ بہت اچھے سے ان کی جو لائف سٹائل ہے وہ بہترین ہے. اسی طرح بڑے بھائی ہیں ان کا بھی. تو آبویسلی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہیلپ کرتے ہیں اور نظام ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا اب نا میں آپ سے ایک بڑا ہی جامع سا کمپریہنسیو اینڈ شارٹ نہیں، ناٹ ٹو شارٹ بٹ اے ویری کمپریہنسیو کویشچن چاہوں گا، آنسر چاہوں گا اس کویشچن کا کہ واٹ از دا کی ٹو لانگ لاسٹنگ لو ان میرج؟
اس میں میرے خیال میں سب سے بڑی بات ہے, سب سے بڑی چیز ہے تحمل نا, کہ فوری غصے میں نہ آیا جائے. ٹھیک ہے, یہ اگر چیز پیدا ہو جاتی ہے نا تو پھر نظام چل جاتا ہے. بعض کا اس طرح سے ہوتا ہے کہ یعنی خاص کر بیگم صاحبہ والے معاملے میں غیرت کا ایک نا میٹر ہوتا ہے. غیرت, وہ آپ کی غیرت ہوتی ہے. اور کوئی آپ کو ہلکا سا بھی کوئی بتائے گا نا کہ جی میں نے یعنی سنا کہ ایسے میسج آیا تھا, حالانکہ وہ کوئی ہے وہ بتانے والا, چاہے وہ آپ کی سسٹر ہے, آپ کا چھوٹا بھائی ہے, آپ کا دوست ہے, کوئی بھی ہے, تو وہ آپ کو بتائے گا جی میں نے دیکھا جی اس کے موبائل پہ میسج آیا, تو فوری غیرت جاگے گی, او اس کی ایسی تیسی, میں اس کے موبائل پہ ایسے ہوا, میں آج اس کا موبائل چھین لوں گا, اس کو میں جو ہے نا وہ یہ کر دوں گا, وہ کر دوں. اگر تو ایسا سین آ گیا نا پھر سمجھو ریلیشن کا بیڑا غرق کر لیا. کبھی بھی کوئی بھی ایسا ہوتا ہے, ایسی بات ہوتی ہے تو کبھی جو ہے نا وہ فوری غصے میں جانا, بات سن لی غیرت آئے گی, اس کو بھی تھوڑا سا ایک دفعہ نا نیچے کر کے تحمل کے ساتھ سوچنا ہے. اور لیٹ سے اگر انویسٹیگیشن کرنی پڑتی تو پیار سے دیکھیں, اور اکثر یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ کچھ نہیں تھا, دیٹ واز نتھنگ, جسٹ مس کنسیپشن. تو یہ والا سین ہوتا ہے. اور اسی طرح بعض کا تو بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی مطلب بیگم صاحبہ کا یا ان کا جو ہے نا بیہیویئر آج کل بڑا خراب جا رہا ہے, تو وہ اس میں بھی فوری آ جانا کہ لو جی غصے میں آ جانا کہ اس کا ایسا بیہیویئر کیوں ہے, اور اس کی تحقیق کیے بغیر اس میں بھی بعد میں پریشانی دیکھنی پڑے گی. این پاسبل ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو اور وہ اس وجہ سے آپ کو بتا بھی نہ رہی ہو کہ جو ہے نا میں نے ان کو بتایا میری طبیعت بڑی خراب ہے, تو وہ اپنے کام میں پریشان ہوں گے. تو آپ کہیں بھی اس کا بیہیویئر مجھ سے پتہ نہیں کیوں خراب ہے, اور یہ تھوڑی سی اکھڑ مزاج کیوں ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس پہ بڑا تحمل کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے شیطان جو ہے نا وہ اس کام پہ بڑا خوش ہوتا ہے. مطلب کہ اگر ایک مطلب جو پارٹنر ہے اس کا تھوڑا سا بیہیویئر تھوڑا سا عجیب ہے, تو اس پہ غصہ ہونے کی بجائے اس کو تھوڑا سا کنسیڈریٹ ہوں اور اس کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں, اس سے تھوڑا سا ہمدردی, تھوڑا سا نا تسلی, مطلب ہیومینٹی بیسڈ اس کی تھوڑی سی نا اس کو اپنے آپ کو اس کی شو میں رکھنے کی کوشش, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور پھر تھوڑا سا نا انتظار کریں, تھوڑا سا کلوز سے جا کے دیکھیں. تو این پاسبل ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے یار یہ تو یہ وجہ تھی, دراصل یہ پرابلم تھا, اور وہ میں بھی اسی وقت نہ پتہ چلے, کچھ دیر بعد اس کا اندازہ ہو. تو یہ سب سے بڑی بات ہے میرے خیال میں, چونکہ شیطان نے میاں بیوی کے درمیان ریلیشن کو ختم کرنا, اس پہ ان کو بڑی شاباش ملتی ہے اپنی بڑی سرکار سے. تو یہ جو ہے نا اس پہ کنٹرول کرنا یہ بڑا کام ہے. تحمل از یور آنسر. یس آئی تھنک ریممبر ایگزیکٹلی. اوکے سو اچھا ابو بکر بھائی ایک کویسچن ہے. میں نے نا اپنے معاشرے میں خاص طور پہ بوائز سائڈ پہ بھی لیکن خاص طور پہ گرل سائڈ پہ یہ بات سنی ہے کہ شادی جو ہے نا لڑکیوں کی شادی, لڑکے بھی یہی کہتے ہیں کبھی کہ لیکن شادی بربادی یا وٹ ایور. تو لڑکیوں کی سائڈ پہ میں نے ایون یہاں تک بات سنی ہے میں نے اپنے کچھ کلوز سرکل میں کہ اگر یہ دنیا کی مطلب یہ روایت نہ ہوتی اور اسلام میں یہ نہ ہوتا تو ہم کبھی اپنی لڑکی کی شادی نہ کرتے. ٹھیک ہے, تو شادی کیا ہے مطلب کہ اتنی نیگیٹیو چیز ہے یا کوئی اتنی مشکل لانے والی ہے چیز مطلب لائف میں, یا کوئی اتنی مطلب کہ غمگین کرنے والی دکھ والی چیز ہے, یا اس میں کوئی مطلب کہ شادی کا تھیم تو آسانی ہے اور خوشی ہے نا, شادی کا مطلب ہی خوشی ہے, لیکن اس سے اتنا گھبرانا اور میں نے یہاں تک بات سنی کہ یہ ایک بہت سٹریسفل چیز ہے شادی نا, لیکن ایسے ہے کہ کرنا پڑتی ہے بس. جو زندگی ہے وہ پہلے جی لو, شادی کے بعد کون سی زندگی ہے. ابھی جو یہ دیکھیں نا ہمارے عام یہ تو ہمارے نوجوان لڑکے کہتے ہیں دوستوں سے پوچھیں کہ بھائی تم شادی, وہ کہتے ہیں یار جتنی دیر مجھے مار لینے دو, بعد میں شادی ہو جائے گی پھر کون سی زندگی. بات یہ ہے کہ ہم نے نا بہت زیادہ, ایک منٹ سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں, یہ جو میرا کویسچن ہے نا یہ ویسے جنرلائزڈ ہے لیکن بیسیکلی میں گرل سائڈ کے لیے ہے خصوصاً, کہ مطلب کہ نا وہ یہاں پہ جو ان کی سائڈ ان کی جو فیملی ہے بیسیکلی, اور وہ خود لڑکیاں خود بھی اور ان کی فیملی, وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ نا اس کے بعد سب اوپریس اور سپریس ہو کے رہ جاتی ہیں اور بڑے سٹریسفل سی فیل ہوتی ہے یہ شادی والا سین نا. تو
What's that? Why is that? میرے خیال میں نا اس میں یعنی اس کو مختلف اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جسٹ ہم ایک اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایون دو ایک اینگل سے دیکھنا اس کا کمپلیٹ آنسر نہیں ہے۔ اب اس یہ ہے کہ جو میل ہے اس کی سپیورٹی اسلام نے رکھی ہے کہ میل سپیریئر ہے، گھر کا نظام وہ چلائے گا، اس کا جو بات ہے وہ اس پہ فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کی بات کی اہمیت نہیں ہے، یعنی جہاں کنفلکٹ آ جائے گا تو وہاں کس کی سنی جائے گی، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں مرد کی سنی جائے گی، کہ ایک جگہ وہاں فیصلہ یعنی ہم نے وہاں اس گھر میں شفٹ ہونا ہے یا اس گھر میں شفٹ ہونا ہے، اب جی وہاں بیٹھ کے مسئلہ آ گیا تو وہاں کس کی سنی جائے گی، مرد کی۔ اور جب ایک کسی کی سنی جائے تو نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یعنی دنیا کا نظام بھی اسی طرح چلتا ہے کہ ایک صدر کیوں ہوتا ہے، ایک ہی وزیر اعظم کیوں ہوتا ہے، دو وزیر اعظم ہو سکتے تھے نا، وہ اس لیے ایک ہوتا ہے تاکہ جب سارے ایک بندے جو ہے نا کسی ڈیسیژن پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں سارے وزیر مل کے اور سمجھ نہیں آ رہی تو ایٹ دا اینڈ وزیر اعظم کہہ دے گا جی ادھر جانا ہے اور سارے کہیں گے جی حاضر۔ اگر کوئی بھی وزیر اعظم نہ ہو یا 10 وزیر اعظم ہو اور ایک کا ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے تو وہ نظام نہیں چلے گا۔ تو اس طرح اسلام نے مرد کو سپیریئر رکھا ہے تو اس کو تسلیم کر لینا۔ اب اس میں کہ جی میں جاؤں گی اور میں یعنی جسے کہتا ہوں میں ٹھوک کے رکھوں گی، اگر یہ سوچ لے کہ اگلے گھر میں جانا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوگا۔ مطلب کہ جہاں پہ دو آ جائیں گے نا، مطلب کہ ٹھیک ہے دونوں برابر ہیں رشتے میں، محبت وغیرہ میں، اور لیکن someone has to be in control، یعنی جس کا ایک حرف آخر ہوگا، یعنی دنیا کا دستور بھی یہی ہے، بالکل ہر آفس کا ایک باس ہوتا ہے، ہر ایک سٹی کا ایک باس ہوتا ہے، ہر ضلع کا، ہر کنٹری کا ایک باس ہوتا ہے۔ اچھا لیکن ایک بات ہے بکر بھائی، وہ یہ کہ جو فار ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ کے بارے میں یہ کہا، حالانکہ وہ نبی ہیں، نبی کو یہ کہا کہ ان سے مشورہ کر کے چلو۔ دیکھیں یہ بات تو آبویس ہے، وزیر اعظم بھی جب کوئی یعنی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو وہ ہمیں خود بیٹھ کے تھوڑی کہہ دیتا ہے کہ جی ایسے ایسے ہوگا، نہیں بھائی، ان کی لمبی چوڑی میٹنگز چلتی ہیں اور وہ ایٹ دا اینڈ کرتے کراتے کوئی 2 یا 3 آپشنز پہ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اس میں سے وزیر اعظم کہتا ہے ٹھیک ہے جی یہ والا آپشن کرنا ہے۔ تو مشورے کے بغیر تو بھائی پاسبل نہیں ہے، مشورہ کرنا لازمی ہے، مسٹ ہے، ان کو اعتماد میں لینا مسٹ ہے۔ اس میں اعتماد میں لینے کے بعد ان کی بات کو سننا، اینالائز کرنا، اس کے پروز اینڈ کونز دیکھنا، یہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ مطلب میں نا اس سے بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کر لینا کہ اس کا حرف آخر ہے۔ میں نے یعنی یونیورسٹیز کی لڑکیاں اسپیشلی، سب نہیں، کچھ کی بات کر رہا ہوں، یا کچھ لوگوں کا اسکول آف تھاٹ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بھائی نہیں، میں یونیورسٹی پڑھ رہی ہوں، اس کے بعد میں اپنا کام کروں گی، جاب شاب کروں گی، اور جو جس سے میری شادی ہوگی اس کو میں سیدھا کر کے رکھوں گی۔ اگر اس نے مجھے کبھی ایسے کرنے کی کوشش کی یا میری بات نہ مانی، میں کہوں گی جاؤ باہر میں۔ لیکن اب یہ پہلے سے یہی سوچ لے کے جا رہی ہو کہ میں نے اس کو سیدھا کر کے رکھنا ہے، تو وہ تو کہے گا ٹھیک ہے، پھر ایسے تو ایسے ٹھیک۔ بات یہ ہے کہ یعنی جو بات تسلیم کرنے والی ہے وہ تسلیم کر لینی چاہیے، لیکن یہ صرف ایک اینگل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو مختلف اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی میں ایسے کہوں نا کہ 2 سینٹینسز میں ایسے کنکلیوڈ کر دوں تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ہمیں رسم و رواج، ہمیں لوگوں کے جو فضول کی فارمیلٹیز، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، یعنی ایک پورا ٹاپک نہیں، چلیں ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ چلو وائز ڈیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لڑکیوں کی زندگی میں جو شادی ہے، بیسیکلی وہ شادی جو ہے اس کا تھیم ایز ہے اور خوشی ہے، وہ واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ اب تو نہیں ہے، آج کل کے دور میں جیسے میں نے اپنے ایون یہ تو آپ نے یونیورسٹیز کی بات کی نا، ایون ٹپیکل جو ہمارے روایتی جو معاشرے خاندان ہیں ان میں یہ باتیں بھی کہ مطلب کہ یہ تو مطلب ایسے ہے کہ جیسے کرنا پڑتا ہے ورنہ کرنا نہیں تھا، کرنا پڑتا ہے، تو ایک اس طرح اس کو مطلب کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو کیا یہ ایز بن سکتی ہے، مطلب کہ ڈیفیکلٹی سمجھا جاتا ہے اس میں؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ جو فارمیلٹیز کم ہو جائے نا تو معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ اب جب فارمیلٹیز اتنی زیادہ ہے، اتنی دیکھیں نا، اب یہ عرب میں تھا، پتہ کیا تھا
ایک بندے کی شادی ہوئی ہے نا اور اس کی اپنی بیگم کے ساتھ نہیں بنی کسی وجہ سے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جس طرح حضرت زید بن حارثہ ان کی حضرت زینب سے ہوئی تھی شادی، تو وہ یعنی وہ بھی بڑے نیک، وہ بھی نیک پارسا عورت، لیکن نہیں بنی، ان کا جی بس نہیں بنی تو ٹھیک ہے جی طلاق دے دی۔ وہاں طلاق دینا نا مطلب آسان تھا، اور دوبارہ اس کو ریلیشن کو قائم کرنا، اگلا بندہ بھی وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ جی بیوہ تو میں، بلکہ وہ بیوہ سے کنواری کی نسبت زیادہ جلدی شادی کو ترجیح دیتے تھے عرب لوگ جو ہے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ یعنی میرا اگر کسی جگہ پہ نہیں بنی تو یہاں ہمارے کہتے ہیں کہ تمہاری لاش ہی واپس آئے گی، تم جا رہی ہو واپسی تمہاری لاش ہی آئے گی، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اور اس میں مطلب ایسا وہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے بھی اتنے لاکھ کا ہم نے قرضہ لیا ہے، اتنے لاکھ ہم نے وہ شادی پہ لگائے ہیں، اتنے لاکھ ہم نے سوٹ دیے ہیں، اتنے ہم نے جو ہے نا جی وہ اتنے مہمان بلائے تھے، ہر مہمان کو ہم نے 3 سوٹ دیے ہیں جناب، اتنا خرچہ ہم نے وہ کھانے پہ کیا تھا، تو ابھی ہم دوبارہ کریں گے۔ تو بیسیکلی اسلام جو ہے نا وہ ایز دیتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ بھائی مناسب سا جتنی آپ کی استطاعت ہے، یعنی اگر آپ کی لاکھوں کروڑوں والی استطاعت ہے لگاؤ کروڑوں، لیکن اگر آپ کی ہزاروں والی استطاعت ہے تو ہزاروں میں بات بناؤ۔ لازمی تو نہیں ہے آپ ہاتھ اتنی کو اجازت دیتا ہے اور آپ قرضے لے کے جو ہے نا وہ لاکھوں روپے لگا کے کروڑوں روپے لگا کے جی ویکھیا نا شادی ہوئی، پوری شہر کو پتہ چلا ہے بھی آج جٹاں دی شادی ہوئی، لیکن لوگوں نے پھر بھی بات نہیں کرنی ہوتی۔ تو اچھا اسی میں یہ ہے کہ آپ اس میں فارمیلٹیز کم کریں، شو آف جتنی فارمیلٹیز کم ہوئیں گی، کسی وجہ سے آپس میں میل فی ان کی نہیں منتی میاں بیوی کی، وہ طلاق دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آگے جائے گی، اس کی دوسری جگہ پہ شادی ہو جائے گی۔ حضرت خدیجہ کی کتنی شادیاں ہوئی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے؟ میرے خیال ایٹ لیسٹ 2 تو ہوئی تھیں، 3 ہوئی تھیں، 3 یعنی 1 2 3 چوتھے دفعہ بھی ان کو ایک کنوارا آدمی ایکسیپٹ کر رہا ہے، اور یہ بڑی نارمل سی بات ہے۔ اور وہ آدمی بھی کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سب سے بہترین۔ اسی طرح جو ہے نا مختلف صحابیات کے بارے میں ام سلیم کی بات آئی تھی، تو وہ جب ان کو بھی اسی طرح نکاح ہو گیا تھا ان کے بعد جب نیکسٹ، تو بہت سارے صحابیات کی باتیں مشہور ہیں کہ ان کو طلاق ہوئی ہے تو پہلے ہی نکاح آ گیا کہ جی پیغام آ گیا جی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ چلیں یہ آپ کا مطلب یعنی فارمیلٹیز کم ہو جائیں گی تو کام آسان ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھ گیا ہوں آپ کی بات۔ اچھا تو ہاں میرا نیکسٹ کویشچن ہے، اور یہ کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت بڑا کویشچن ہے کہ اگر میں کہوں فار ایگزامپل، یا کوئی کہیں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے کیا؟ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، اگر میں نہ کروں تو میرا ویسے مطلب دنیاوی لحاظ سے میرا گزارا ہو سکتا ہے، یا مطلب میں صحیح فٹ رہ سکتا ہوں یعنی کہ اس کے بغیر مینٹلی فزیکلی ایٹسیٹرا؟ مجھے وہ ایگزیکٹ حدیث نہیں یاد آ رہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے کہ جس نے میری سنت سے اراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آئی تھنک اس سے پہلے یہ بات نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اسلام کا تو بھائی مزاج یہ ہے کہ جو نیچرل وے آف لائف ہے، چونکہ اسلام دین فطرت ہے، وہ والا کام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی دو ٹوک ہے، فمن رغب عن سنتی، یعنی نکاح میری سنت سے ہے، اور جس نے میری سنت سے بیزاری کی وہ ہم میں سے ہی نہیں، گیا سیدھا باہر۔ اچھا اسلام کا تو یہ ہے۔ اب اس میں ہم ویسے ہی اس پہ جنرل ڈسکشن کرتے ہیں کہ یعنی ایک نیچرل وے آف لائف جب ہم نہیں گزارتے نا تو ہم ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں۔ یعنی میں اگر کہوں کہ جی میں شادی نہیں کرنا اور میں ایسے ہی جینا چاہتا ہوں، اس میں کئی بڑے مسائل میرے لیے پیدا ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پھر میں جو کچھ بھاگ دوڑ کر رہا ہوں میں کس لیے کر رہا ہوں؟ میں جاب کر رہا ہوں، میں ایک گھر بنا رہا ہوں، میرے پاس وہ میں کیوں کس لیے کر رہا ہوں؟ میں مر جاؤں گا بعد میں میرے ساتھ والے کھا بھی جائیں گے، تو میں ایک ساری زندگی اس پہ کیوں لگاؤں وجہ؟ یعنی میں ایک دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے جنرل سی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح جب میرا انر سیلف مجھ سے جس طرح ہم بھوک برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہماری دوسری ڈیزائرز اس کو بھی ہم نہیں روک سکتے زیادہ۔ اچھا وہ جو میں نے جن لوگوں سے یہ باتیں سنی نا اپنے دوستوں میں، ان کا بیسکلی پتہ ہے کیا مقصد، وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اپیرنٹلی ان کے کہنے کے مطابق اس دنیا میں یار کہتے ہیں کہ صحیح لوگ ہیں ہی نہیں،
یعنی کہ جو وفادار لڑکی فار ایگزامپل یا نہیں ہے، مطلب فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ اس میں مطلب کہ بعد میں بھی ذلیل ہی ہونا ہے. شادی کرتے وقت آپ کہتے ہو کہ جی اتنا جہیز چاہیے جو ہے نا جی، گاڑی بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. اس وقت تو آپ اس کو پیسوں میں تول رہے ہوتے اور بعد میں آپ کہتے ہو جی محبت مل جائے، پیار ملے. بھئی وہ خاک سے ملے، آپ نے وہ دیکھا تھا؟ آپ نے کیا وہ لڑکی کے دین اخلاق دیکھا تھا شادی کرتے ہوئے؟ اس وقت کہتے تھے نہیں بھائی ایسی شکل و صورت ہونی چاہیے، اتنا مال ہونا چاہیے، اتنا جو ہے نا جی اس کے گھر والے جہیز دیں. اور پھر کہتے ہیں جی پیار نہیں ملا. پیار آپ کو خاک ملنا ہے جو آپ نے جو مال جو ان سے لے لیا. ہاں اگر آپ مال نہ دیکھتے، اس کے اخلاق دیکھتے تو شاید پھر آپ کو مل جاتا. تو میں تو اس حق میں ہوں. یعنی کہ اچھے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، دیندار لوگ. یعنی آپ اس چیز کو دیکھیں تو آپ کو چیز ملے گی. ویسے کچھ کمیونٹیز میں مشکل ہے ڈھونڈنا، لیکن مل جاتے ہیں. بھئی اچھے کچھ کمیونٹیز میں بہت زیادہ دیندار لوگ. اچھا پتہ کیا، دیندار لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اخلاقاً اچھے ہی ہوتے ہیں. جو صحیح معنوں میں دیندار ہوتے ہیں نا وہ اخلاقاً اچھے ہی ہوتے ہیں. وہ ہر معاملے میں مطلب کہ اچھے ثابت ہوتے ہیں. یہ میرا تجربہ ہے. مطلب تجربہ ایسے ہے کہ پہلے میں نے نہیں دیکھے تھے دیندار لوگ جو صحیح معنوں میں دیندار ہیں. مطلب دنیا میں ہمارا گھرانہ تو ویسے دیندار ہے الحمدللہ. ویسے اس کے علاوہ ارد گرد میں دیکھتا تھا کہ دینداری کا لبادہ اڑے ہوئے ہوتا ہے ابھی بھی، لیکن وہ اندر سے اسی طرح ہوتے ہیں. مطلب معاملات میں اچھے نہیں ہوتے. لیکن بہرحال بھائی یہ بات تو بھائی سیدھی سی ہے کہ کون کتنا دین والا یہ اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کے، اس کے لباس دیکھ کے آپ نہیں کہہ سکتے. مطلب میں جس نتیجے تک پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ مطلب میں نے نا کئی دفعہ ایسے ہوا کہ میں سوچا کہ یار یہ آدمی کیا اس نے گھٹیا قسم کی پرسنالٹی رکھی ہے. اس کے بال دیکھو جس طرح وہ کھڑے کیے ہیں اوپر سینگ سے. اور میں یہ سوچ کے لائبریری میں گیا ایک دن یونیورسٹی میں. خیر آؤٹ آف دا ٹاپک ہم جا رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں. اور میں نے سوچا یار کیا اس کی گھٹیا پرسنالٹی ہے، یہ کس طرح کا، مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ کیسے پسند ہوگا. لیکن اس کے بعد اذان ہوئی اور میں نے اٹھتے لیٹ کر دی. اور جب میں لائبریری کی مسجد میں گیا تو وہ بندہ پہلی صف میں نماز امام کے پیچھے اس نے پڑھی تھی اور وہ سلام پھیر کے تو اٹھ کے باہر آ رہا تھا. سبحان اللہ. تو سو وی کین جج. یس ایگزیکٹلی. اچھا میں آپ کو کنکلوڈ کرنے کا کہوں گا کہ آخری ایڈوائس آپ دیں ٹو آل دا انمیریڈ آؤٹ دیئر. انمیریڈ آؤٹ دیئر، انمیریڈ کو میری چھوٹی سی ایڈوائس ان کے لیے میری ایڈوائس یہی ہوگی کہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے کوشش کرتے رہیں، خود سے نہ بھاگیں کہ جو ہے نا جی نہیں، یعنی ویسے مطلب خود سے آپ اس کے لیے کوشش کرتے رہیں کہ ٹھیک ہے یار میں شادی کروں، میں اپنا جو نیچرل وے آف لائف ہے، اسلامک وے آف لائف ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کروں. اور جب تک آپ وہ پاسبل نہیں ہوتا تو جو اسلام نے، یعنی یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے نا کہ آپ کو ایک بڑے اچھے اخلاق کردار والی بیگم صاحبہ مل جائیں جو آپ سے محبت کریں، آپ ان سے کریں. لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تو پھر اسلام نے تو دوسرے پریکاشنز دیے نا اس پہ عمل کریں. اور وہ دوسرے پریکاشنز کیا ہے کہ غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا، اپنی نظر کو نیچے رکھنا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے تو ایسے ہی نظر ٹکنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، تو وہ بھی نظر جو ہے نا وہاں سے خراب ہوتی ہے اور وہاں سے اگلی برائیاں شروع ہوتی ہیں. تو اگر ان چیزوں کو جڑ سے پکڑیں گے نا اور اپنی نظر کی حفاظت کریں گے تو اس سے آپ ان برائیوں سے بچ سکیں گے. باقی اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا نظام جلدی جلدی سیٹ کریں. اور ہر چیز کے پیچھے نہ جائیں، اپنے سٹینڈرڈز کو لو نہ کریں، اور اپنا سٹینڈرڈ جو ہے وہ دین و اخلاق رکھیں. یس، یعنی اسٹینڈرڈ لو کرنے سے مراد دین اور اخلاق والا سٹینڈرڈ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دین و اخلاق والا کوئی پارٹنر ملے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. حدیث بھی ہے، آئی تھنک آپ مجھے بتائیں گے، وہ دنیا سب معلومات ہے اور بہترین معلومات. بالکل. کیا ہے بلا؟ بیوی اچھی، سالے بیوی. یہ دین الفاظ ہیں بھائی، دنیا معلومات ہے اور بہترین معلومات جو ہے نا سالے بیوی ہے. تو اس طرح کا، یعنی اس میں یہ نہیں کہا کہ مالدار بیوی
یا بڑی خوبصورت بیوی یا بڑے اچھے گھرانے والی بیوی نہیں، صالح. تو وہ صالح بیوی آپ ڈھونڈ لیں گے نا، چاہے وہ یعنی خاندان اتنا اچھا نہیں ہے، پیسے والی نہیں، بہت زیادہ سین بھی نہیں ہے، تو بھی آپ کی زندگی جو ہے نا وہ آئیڈیل بڑی مزے کی گزرے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ابوبکر بھائی. یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، بہت تفصیل چاہتا ہے، تو پھر کبھی اس ٹاپک پہ مزید بات کریں گے. تو دیکھتے رہیے فارمل انفارمل پوڈ کاسٹ، اور ابھی ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ، السلام علیکم. اللہ حافظ، گڈ لک.